سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رانا زاہد محمود خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ صرف سٹی پروجیکٹ سے عوام کو سہولتیں دینے کا نہیں بلکہ مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف عظیم یزدانی سے۔ جی عظیم یزدانی، آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ نصاب یہ بتائیے گا کہ نظام عدل انصاف ہمارے معاشرے میں ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ کیا انصاف جہاں نہ ہو اس معاشرے کا ٹوٹ پھوٹ جانا، وہاں پر انتشار، اختلاف، فساد اور اس طرح احساس محرومی، سماجی ناہمواری جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں انصاف کی بنیادی جو فراہمی رکاوٹیں کون سے عوامل ہیں، کون سے ذمہ دار ہیں کہ انسان کو عام انسان کو فوری سستا انصاف نہیں مل رہا؟ اچھا یزدانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی قانون ہے؟ یہ بھی تو سمجھتا یہ گورے کا قانون چھوڑا ہوا غلاموں پہ راج کرنے والا۔ ہم چھوٹی موٹی امینڈمنٹس کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ جو آپ کے رسم و رواج ہے، جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، بینگ اے مسلم ہیں، اگر آپ کی کمیونٹی ہے، اس کے مطابق جب تک قانون نہیں بنائے جائیں گے، قانون پہ لوگ عمل بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اور آپ اسمبلی کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا جرم ہے اس قوم کا خاموش رہنا، خاموشی نہیں توڑتے، یہ سمجھتے ہیں فلاں کی ذمہ داری، فلاں کی ذمہ داری۔ اور اسمبلی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر اسمبلی میں آج بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو انگوٹھا چھاپ ہیں، جو ایک جماعت بھی نہیں پڑھے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ پاک کے نزدیک اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پڑھا اور ان پڑھ آدمی دونوں برابر ہیں؟ جب نہیں ہے، قاضی کون بنتا تھا؟ تو اس کے بعد گواہان کا کیا دیکھا جاتا تھا؟ کون گواہ بنے گا؟ جو سچا ہے، جس نے جھوٹ نہیں بولا ہوا پہلے، کیا کیا چیزیں پرکھی جاتی تھی، اور انصاف کو اتنا سپیڈی کیا جاتا تھا تاکہ شواہد مٹ نہ جائیں۔ اب انصاف جب 10 سال پہ جا رہا ہے تو ہمارے پاس نہ قانون ہے، اور یہ مجھے بتائیں جو قانون ابھی بن رہے ہیں، ابھی بھی اسمبلی میں باتیں چل رہی ہیں، تو مجھے بتائیں اگر قانون بنانے ہیں انتظامیہ نے، گورنمنٹ لیجسلیٹر جو، اگر انہوں نے بنا دینا ہے قانون اور انہوں نے نکالا کو قاضی لگانا ہے تو اسے مرضی سے اس سے کام لینا ہے، تو پھر کیا قانون بنانا ہے؟ ہمارے پاس قانون نہیں ہے۔ قانون اگر ہو اور اس پہ عمل درآمد ہو تو پاکستان اتنا زرخیز ملک ہے، شاید دنیا میں کوئی اتنا زرخیز ملک ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے جو ملک کی صحیح ڈیفینیشن ہے کیا کیا ہونا چاہیے معدنیات یا جو صرف پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو کمپلیٹ کنٹری ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہاں پہ نہیں۔ جی رانا صاحب، یہ بتائیے، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کے عوام نے بتائے ہیں، اب اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کوئی اس میں کوئی عدالتوں میں جا رہے ہیں یا گورنمنٹ کو خط لکھا ہے، یا جو آپ کے تحفظات ہیں، شہری جو تحفظات ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ سر، میری تمام ڈسٹرکٹ شیوپورے کے شہریوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا جاگ رہا ہے۔ سب بیوروکریٹ کے پاس گیا ہوں، کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ جج صاحب کے پاس گیا ہوں تو ریٹ پینڈنگ ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے کہا جی چونکہ یہ ٹیکنیکل میٹر ہے ہمارے پاس جواب نہیں ہے، وہ 6 تاریخ کو کہا کہ جواب دیں گے پھر ڈیسیژن ہوگا۔ ہائی کورٹ میں ہم گئے ہوئے ہیں، یہ ججمنٹ میں نے اس لیے نکلوا کے بک رکھی تھی، اس ججمنٹ کے مطابق ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے 2022 ہے، ایم ایل ڈی پیج ہے 1900، اس کے مطابق یہ انلیگل سسٹم ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے ڈسٹرکٹ شیوپورے والے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ڈکیتی دن کی نہیں کرنے دیں گے، اور ہمیں کسی فورم پر بھی جانا پڑے۔ اور انشاءاللہ تعالی چونکہ ہم انصاف کے متقاضی ہیں، ہم ان کی جائز باتیں مانیں گے، لیکن یہ پہلے اپنے فرض پورے کریں۔ ناصر، یہ بتائیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عدلیہ اور وکلا گاڑی کے 2 پی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ بار اور بینک کے مابین بہترین ورزش ہونی چاہیے، خوشگوار تعلقات ہونی چاہیے۔ کیا اس سے فائدہ جو سائدین ہیں عوام کو ہوتا ہے یا ان لوگوں کو ہوتا ہے جو وکلا کی قیادت کرتے ہیں، یا اپنے ذاتی تعلقات سے ججوں کے ساتھ منتخب ہو کے ان سے اب ذاتی کام؟ یہ جو خوشگوار تعلقات کی بات کرتے ہیں، اس سے مراد
کن کی خوشبوات تعلقات آپ کے ہوں گے یا عوام کے بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے اس خوشبوات تعلقات سے؟ اصل میں یہ دانی صاحب، میں تو پچھلے دنوں کچھ دنوں سے بڑا فیڈ اپ تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ وکالت جو ہے نا یہ درست پیشہ نہیں، شاید یہ ہماری روزی بھی حلال ہے یا نہیں ہے. جو صحیح بات ہے کچھ دنوں سے میرے دماغ میں، لیکن اسی دوران میں نے وہ 2-3 ویڈیو سنی ہے اور علماء کو سنا ہے، اور علماء کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ نے جو موجودہ اویلیبل لا ہے نا، آپ نے اس کو مد نظر رکھ کے کیس کو پیش کرنا ہے اسی کے تحت. ٹھیک ہے. اور قاضی کی ذمہ داری ہے، ساری کی ساری ذمہ داری قاضی کی ہے. قاضی نے فیصلہ کرنا ہے دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد. اختیار بیسیکلی اختیار جو ہے وہ اس کے پاس ہے اور فیصلہ اس نے کرنا ہے، لیکن پروسیس ٹھیک نہیں ہے، نظام ٹھیک نہیں ہے. جھوٹے کیسوں کی اتنی بھرمار ہے، اتنی بھرمار ہے. میں کہتا ہوں جب تک آپ لا یہ نہیں بنائیں گے کہ مدعی اگر جھوٹا ہو تو جتنی سزا ملزم کو ہوتی ہے نا بطور گلٹی ہوئے، اگر مدعی نے غلط الزام لگایا ہے اور 10 سال ملزم جو ہے وہ جیل میں رہا ہے، اس کے بعد رہا ہوا ہے اور اس قانون نے کیا ہے، تو 10 سال سزا اس مدعی کو دینی چاہیے جس نے وہ غلط FIR درج کروائی اس وقت تک جھوٹی. اور یہ مطلب یہ ہے کہ رش برق کا اتنا ہے، اگر کوئی جج کام کرنا بھی چاہے تو یقین جانے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے.